اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اسے عقل دی، پھر اپنی رحمت سے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ وہ قرآن جو اندھیروں میں روشنی ہے، گمراہی میں ہدایت ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے سکون ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم اس رب کی ہم بیان کرتے ہیں جس نے فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پہ یہ قرآن نازل ہوا، جنہوں نے قرآن کو صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قرآن نظر آتا تھا، آپ بولتے تھے تو قرآن بولتا تھا، معاملات طے کرتے تھے تو قرآن کی خوشبو آتی تھی۔ میرے بھائیو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے نہیں۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، میرے دوست احباب، آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت یعنی کہ جو سب سے زیادہ جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہے قرآن، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن شریف موجود ہے، گاڑیوں میں قرآن شریف موجود ہے، موبائل میں قرآن شریف موجود ہے، لیکن افسوس اگر قرآن نہیں ہے تو ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ ہم تلاوت روز کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ہم الفاظ پڑھتے ہیں مگر پیغام نہیں لیتے۔ ہم ثواب تو چاہتے ہیں مگر تبدیلی ہم میں نہیں آتی۔ ذرا سوچو، اللہ نے قرآن کیوں نازل فرمایا؟ کیا صرف خوبصورت آواز کے لیے؟ صرف خوبصورت آواز پڑھنے کے لیے، یا صرف رمضان میں ختم کرنے کے لیے، یا صرف مردوں کے پاس رکھنے کے لیے؟ نہیں، قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا، دل بدلنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے یہ سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے تمام احکامات موجود ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یعنی قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو نے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، تو نے اگر تم کسی انصاف کی چیئر پہ بیٹھے ہو تو نے انصاف کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، آپ کے معاشرے کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی زندگی میں آپ کو مسائل ہیں، ان سب کا حل قرآن میں ہے۔
کیا ہوا ہے؟ آج ہم کیسے قرآن کو پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن شریف میں ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن کو جلدی جلدی ختم کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی دیکھیں جی میں نے اتنے قرآن شریف ختم کر لیے ہیں، اللہ کے بندو اس کا بڑا ثواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو غور سے پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ دیکھیں نا یہ اللہ کی کلام ہے نا، اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، بلکہ روک کے پڑھا، اس کو روک کے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، دل سے پڑھو کہ سمجھو۔ جب جنت کی آیت آئے تو جنت کی دعا مانگنی چاہیے، جب جہنم کی آیت آئے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، جب رحمت کی آیت آئے تو امید رکھنی چاہیے، جب عذاب کی آیت آئے تو اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے۔ دیکھیں قرآن نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا اور وہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ ہوا کیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو دیکھیں ہمارا نقصان کیا ہوا۔ اللہ نے جب کہا کہ انصاف کیسے کرنا ہے، آپ دیکھیں ہم کیسے، ہماری عدالتیں کیسے انصاف کر رہی ہیں۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت کرتے ہیں۔ غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اور ہم نے جب ان کو چھوڑا تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوا؟ بد امنیاں آ گئی، ایک دوسرے کا مال ہم کھانے لگے۔ یہ چیزیں دیکھیں پورا نظام ہی تتر بتر ہے۔ اس وقت جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا قانون ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے۔ اگر اس کا صرف قرآن کو اگر ہم لیتے، قرآن کو صحیح پڑھتے، آج کوئی کسی کا حق نہ مارتا، آج کوئی رشوت نہ لیتا، آج کوئی جھوٹ نہ بولتا، آج انصاف ہوتا اور حقدار کو حق ملتا۔ دیکھیں جب قرآن نازل ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام دیکھیں، آل بیت اطہار دیکھیں، وہ صرف قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ قرآن کو نافذ کرتے تھے اپنے میں۔ قرآن سے ہٹ کے وہ چلتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، ایک ایک آیت پہ وہ عمل کرتے تھے، وہ قرآن کو سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ اس لیے دیکھیں قرآن نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت ہوئے، اس سے پہلے دیکھیں اس معاشرے میں کیا تھا۔ بدامنی تھی، قتل وغیرہ تھی، جنگیں تھیں، دوسروں کا یعنی کہ جو مال لوٹ لینا، دوسروں کا یعنی کہ طاقتور تھا وہ کمزور پہ۔ لیکن جب قرآن آیا، قرآن نے ہدایت کی تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ اتنا امن، پرسکون معاشرہ۔ یہ ہے قرآن کا اثر، یہ ہے قرآن کی ہدایت۔ اس لیے
کہ قرآن نے اس معاشرے کی زندگیاں بدل دیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، موبائل پڑا ساتھ، کوئی میسج آ گیا، ادھر ہی اس کو پہلے دیکھنا۔ قرآن کو جب پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، بے شک ایک آیت پڑھو، سمجھ کے پڑھو، با ترجمہ پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تمہیں کیا سمجھا رہا ہے۔ دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان کہیں اور ہوتی ہے، اس لیے تو ہمارے پہ قرآن اثر ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا رسم بنا لیا ہے، حالانکہ یہ انقلاب کی کتاب ہے۔ جب انسان اس کو غور و فکر سے پڑھے گا، میں کہتا ہوں اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، اور ایسی تبدیلی آئے گی کہ وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا، وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر وہ انصاف کرے گا تو عدل کے ساتھ کرے گا، کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ نے فرمایا، جس طرح قرآن ہمیں کہہ رہے، اس طرح ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہم صرف قرآن کو جیسے کہتے ہیں نا، وہ ثواب کے طور پہ پڑھنا چاہیے، ثواب ہے قرآن کا پڑھنا، لیکن اگر تم سمجھ کے پڑھو گے تو دیکھنا تمہارے اندر تبدیلی کیا آئے گی، اور تمہاری زندگی بدل جائے گی، یہ دنیا بھی بدل جائے گی، اور آخرت تو پھر انشاءاللہ اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا بات ہے وہاں آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ دیکھیں قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ظلم سے، ظالم سے کیسے بچنا ہے، دل کو کیسے پاک کرنا ہے۔ قرآن صرف عبادت تو نہیں سکھاتا، زندگی جینا سکھاتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک چیز پہ قرآن تمہیں پکار رہا ہے کہ آؤ میرے سے ہدایت لو، مجھے پڑھو، مجھے سمجھو۔ جب ہم قرآن کو نافذ کریں گے تو پھر آپ کے معاشرے میں اتنا سکون ہو جائے گا، پھر بدامنی نظر نہیں آئے گی۔ جب ہر بندہ اپنے اوپر قرآن نافذ کرے گا، قرآن کو صحیح مانو اس کے مطابق، تو پھر دیکھو تمہارے میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا چینجنگ آتی ہے۔ قرآن صرف عبادت نہیں سکھاتا، زندگی جینا سکھاتا ہے۔ قرآن اس دنیا کے لیے آیا ہے، قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ ہم نے کیا ظلم کیا، اس کو ٹھاپ جوڑ کے اوپر رکھ دیا۔ کوئی بیمار ہے تو پھر ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، کوئی مر گیا تو پھر یعنی کہ وہ پڑھنے بیٹھ گئے اس کے لیے۔ بھائی قرآن تو تمہارے لیے آیا تھا، تمہاری ہدایت کے لیے آیا تھا۔ بھائی قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور ایسے پڑھیں کہ پتہ چلے کہ تمہارے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ذرا سوچو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم سے بات کر رہا ہے، وہ رب ہمیں سمجھا رہا ہے، اور
جب تم اس کی بات نہیں مانو گے تو بھائی نقصان ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم صرف الفاظ پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں، اگر کسی دیکھیں جب قرآن کو پڑھیں تو توجہ کے ساتھ تو پڑھیں، غور تو کریں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے آپ سے، رب العالمین آپ سے بات کر رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ دیکھیں جب آپ کو کوئی میسج آ جاتا ہے کسی دوست احباب کا خاص، اس کو بار بار پڑھتے ہو، غور سے پڑھتے ہو، وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے، وہ آپ سے بات کر رہے قرآن کے ذریعے، اور تم ایسے سرسری قرآن کو پڑھ رہے ہو، سمجھ نہیں رہے۔ اس لیے قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بھائی قرآن کا جو حفظ کرتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، اس کا بہت ہی بڑا اجر ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کے وہ بچہ جو قرآن حفظ کر رہا ہے، اگر قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ اس کو حفظ کرے تو اس کے اندر دیکھو کتنی تبدیلی آئے گی۔ جب وہ معاشرے میں جائے گا تو اس کے ذریعے معاشرے میں کتنا سکون آئے گا۔ آج ہم جو کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا اجر ہے، قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑا اجر ہے، لیکن حفظ بھی صرف نہیں ہے بلکہ قرآن کو سیکھا جائے، سیکھ کے پھر آگے سکھایا جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن سیکھنا صرف الفاظ نہیں، اس کا مطلب سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، عدالت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، تو پھر اس پہ اس طرح عمل بھی کرنا ہے۔ تو میں آج اپنے تمام احباب دوست بھائیوں، خصوصاً نوجوان بھائیوں سے میری التماس ہے، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے لگاؤ لگا لو۔ قرآن تمہارے اندر اتنا سکون دے گا، پیدا کرے گا، تمہاری یہ زندگی بھی بدل جائے گی، تمہاری آخرت بھی بدل جائے گی۔ اگر دل کی بے چینی ختم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو، تمہیں سکون ملے گا۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا راستہ ہے، یہ تمہیں رہنمائی دے گی۔ جس بے چینی میں تم پھنسے ہوئے ہو وہ تمہیں اس بے چینی سے نکال کے تمہیں سکون دے گی اور تمہیں ایک سیدھا راستہ بھی بتائے گی۔ معاشرے دیکھیں، آج ہم دیکھتے ہیں گھروں میں سکون نہیں ہے، رشتوں میں محبت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دلوں میں رحم نہیں ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا مگر سمجھا نہیں ہے، پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ نہیں رہے۔
میرے بھائیوں، آؤ آج وعدہ کریں، ہم قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہدایت کے لیے پڑھیں گے، اس سے ہدایت لیں گے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہم روز تھوڑا پڑھیں گے مگر سمجھ کے پڑھیں گے۔ ہم قرآن کو شیلف سے اٹھا کر اپنی زندگی میں لائیں گے۔ وہ جو ہم نے ٹھپ جوڑ کے اوپر رکھ دیا ہے، اس قرآن کو کھولیں، اس قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور پھر جب اس کو سمجھ کے پڑھیں تو اس پہ عمل بھی کریں، اپنے اوپر لاگو کریں، نافذ کریں جو اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس گھر میں قرآن سمجھا جائے وہ گھر کبھی اندھیروں میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں پھر آپ بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھیں، اور تھوڑا پڑھیں بے شک، لیکن سمجھ کے پڑھیں، بات ترجمہ پڑھیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی پہ نافذ بھی کریں۔ اگر قرآن کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ گمراہی کی طرف ہمیں نہیں لے جائے گا، وہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے گا، روشنی کی طرف لے جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔